دیکھیے اسے کہتے ہیں ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ یہ کچھ اہل حدیث یا سلفی ٹائپ لگ رہے ہیں جو بظاہر اس ماتم کے اوپر یعنی فوتگی کے اوپر کھانے پینے کو منع کر رہے ہیں، لیکن ان کا پورا دین کھانے پینے کے اوپر ہے۔ اس وقت ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد نہیں آتی ہیں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا موذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ آج سارے اہل حدیث اجرت لیتے ہیں، اذان دینے کی اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں۔ یہ حنبلی ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے یہ مساجد ہیں، گلف میں ہر جگہ یہ اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے کافی شرک سے انہوں نے جان چھڑائی ہے، کافی بدعات سے بھی انہوں نے جان چھڑائی ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ سب سے کم شرک انہی کے اندر پایا جاتا ہے، اہل حدیثوں کے اندر، سلفیوں کے اندر، حنبلیوں کے اندر۔ ان کا پکا عقیدہ ہے، پکا ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں، خاص کر درود کے، صلاۃ علیہ کی وہ دعا ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ کو پکار رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ تو ہماری دعا کون سنتا ہے؟ فرشتے جو لکھتے ہیں وہ کہاں لے کے جاتے ہیں ہمارے اعمال؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے صلات ہو، صوم ہو، جو بھی ہماری عبادت ہے، قولی فعلی مالی، جس کا بھی اوپر ذکر ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ کسی اور کے سامنے نہیں، کوئی اور ہمارا معبود ہی جب نہیں ہے تو ہمارے مال کسی اور کے سامنے کیوں پیش ہوں گے، کس وجہ سے پیش ہوں گے؟ تو یہ سعودیوں کا، انبلیوں کا، اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا یہ پکا عقیدہ ہے، اور بہت زور دیتے ہیں توصیف الرحمان اس کے اوپر کہ جہاں کہیں تم درود و صلاۃ و سلام پڑھو، فرشتے اللہ نے گویا اللہ کے اوپر الزام، جو ظالم اٹھتا ہے اللہ کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ نے عطائی طور پر علم دے دیا، کوئی کہتا ہے اللہ نے سجدہ کرا دیا یوسف علیہ السلام سے، کوئی کہتا ہے اللہ نے ان کے اختیارات دے دیے۔ بے ایمان اپنے گندے دماغ کو، اپنا جو ان کا مشرکانہ دماغ ہے، اس کو الزام لگاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ اللہ نے کروایا جی، کہتے ہیں اللہ نے فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں، ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ان کی کہ جو بھی صلاۃ والسلام جہاں بھی کہیں پڑے گا وہ مدینے والی قبر میں پیش کر دیں گے، اور پھر اشارہ کرتے ہیں سارے اسی قبر کی طرف۔ علی انجینئر اسی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، ڈاکٹر اسرار اسی قبر کی طرف کہ اس قبر کے اندر زندہ ہیں۔ باقی طارق جمیل اور تقی عثمانی کا تو کہنا ہی کیا، مودودی اور دوسروں کا، کہتے ہیں انہی قبروں کے اندر، کیونکہ ان کے بڑے اکابرین نے یہی عقیدہ دیا ان کو۔ احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ ہے، ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا۔ ابن قیم تو کہتے ہیں کہ مرنے کے 50 سال بعد اگر کوئی اس کی قبر کے اوپر پرندہ، چھوٹی سی چڑیا بیٹھے تو اس کو مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ یہ مادہ ہے، چیڑا ہے، چڑیا ہے۔ اور کوئی دوست آئے اس قبر کے اوپر تو یہ مردہ دعائیں کرتا ہے، اللہ سے اندازہ لگائیے۔ حالانکہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ زندو تم جب جاؤ، قبرستان جاؤ یا صلاۃ المیت ادا کرو تو اس میت کے لیے دعا کرو، اللہ مغفر لحینا و میتنا۔ لیکن جب عقیدہ الٹا ہو جائے تو پھر دماغ الٹا ہو جاتا ہے۔ سارے اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والا پھر دعا کرتا ہے، اس اوپر جو دوست آیا ہے اس کے لیے اللہ سے فریادیں کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے توبہ کی توفیق دی تھی، اس طرح میرے اس دوست کو بھی مرنے سے پہلے توبہ کی پوری توفیق دینا۔ تو یہ حال ہے ان کا سب کا، تعویذ گنڈا یہ کریں، اجرت یہ لے اہل حدیث۔ تو اب دیوبندیوں اور بریلویوں کو کیا کہا جائے؟ یہ تو استاد ہیں اہل حدیث ان کے، یہ پرانے، کہتے ہیں ہم پرانے ہیں، بالکل تم پرانے ہو، تمہارا پرانا تمہارے اندر یہ شرک کا مرض ہے۔ تو جب تک یہ شرک سے توبہ نہ کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر آ کے کچھ صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، اللہ روح واپس، وہاں بھی اللہ پر الزام، اللہ روح واپس کرتا ہے، نبی علیہ السلام اپنے کانوں سے سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے سعودی عرب کے مفتی اعظم کا، عبداللہ بن باز کا۔ حج اور عمرہ کی کتاب اٹھا کر دیکھو ان کو، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جھوٹی روایت کے اوپر انہوں نے اپنا ایمان عقیدہ بنا دیا۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا، ان کی پگڑی اور ان کی داڑھی پر نہ جانا۔ حضرت صاحب بڑے خطرناک ہیں، شرک کی ایسی انجیکشن دیتے ہیں کہ عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ کوئی مسلک ایسا نہیں شرک سے خالی ہو۔